الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، بلوغ المرام کی آج یہ چھٹی حدیث ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجہ مسلم وللبخاری لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة۔ راوی حدیث جو ہیں وہ مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا ذکر پہلی حدیث میں ہو چکا ہے، ان کے بارے میں بیان کیا جا چکا ہے۔ قال، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يغتسل احدکم فی الماء الدائم۔ اغتسل یغتسل، اغتسالاً کے معنی غسل کرنا۔ لا یغتسل، یہاں پر لا جو ہے لائے نہیں ہے، احدکم تم میں سے کوئی، لا یغتسل احدکم تم میں سے کوئی شخص غسل نہ کرے، فی الماء الدائم۔ الماء الدائم، دائم سے مراد یہاں پر یعنی الذی لا یجری، جیسا کہ دوسری حدیث میں اس کی تفسیر ہے، یعنی ایسا پانی جو بہتا نہ ہو۔ الماء الدائم سے مراد الذی لا یجری، ٹھہرا پانی، الثابت کے معنی میں، ایسا پانی جو رکا ہوا ہو، ٹھہرا ہوا ہو، بہہ نہ رہا ہو، جیسے تالاب وغیرہ کا پانی ہوتا ہے۔ تالاب میں پانی حوض کا پانی ہے، تالاب کا پانی ہے جو اس میں ٹھہرا رہتا ہے، بہتا نہیں ہے۔ اس کی وضاحت دوسری حدیث میں ہے، بخاری کی جو روایت میں ہے، اس میں ہے فی الماء الدائم الذی لا یجری، لا یجری کے معنی دوڑنا، یہاں پر مراد ہے کہ بہنا، جو پانی جاری نہیں ہوتا ہے، بہتا نہیں ہے۔ وہو جنب، اس حال میں کہ وہ جنوبی ہو، حالت جنابت میں ہو۔ اور جنبن کا لفظ جو ہے، یہ جنبن، یہ مفرد، تثنیہ، جمع ہر ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے بولا جاتا ہے، اور جنوب کے معنی ہوتے ہیں جنوبی ہونا۔ اب چاہے آدمی جنوبی ہو، حالت جنابت میں ہو، یعنی بیوی سے جمع کی وجہ سے، یا پھر احتلام کی وجہ سے، احتلام کی وجہ سے حالت جنابت میں ہو، یعنی منی کا خروج ہونا، یا بیوی سے جمع کی وجہ سے جنوبی ہو جائے تو اس کو جنوب کہتے ہیں۔ اور یہ مفرد، جمع اور تثنیہ ہر ایک کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے رجل جنوب، امرأۃ جنوب، رجلان جنوب، امرأتان جنوب، رجال جنوب، نساء جنوب۔ یہ مفرد، تثنیہ، جمع ہر ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ جنوب۔ اور وللبخاری لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، بخاری کی روایت میں ہے۔ یہ روایت جو پہلی روایت ہے اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی اپنی صحیح کے اندر، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی جو روایت ہے، جو الفاظ ہیں اس میں ہے صحیح بخاری کے اندر، لا يبولن احدكم في الماء الدائم، کہ ہرگز تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، الذی لا یجری، اس ٹھہرے کی وضاحت ہے جو پانی بہتا نہیں ہے۔ الماء الدائم سے مراد یعنی الذی لا یجری، تاکید کے لیے اس کی وضاحت ہے۔ ثم یغتسل فیہ، پھر وہ اس میں غسل کرتا ہے، یعنی ہرگز، یعنی مراد یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، پھر اسے حاجت پڑتی ہے یعنی اس میں غسل کرنے کی، یعنی پھر اس میں وہ غسل کرے گا، اور اس میں پیشاب تو کیسے وہ اس میں ایسا آدمی کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرے گا، اور وہ پھر جبکہ اس کو حاجت و ضرورت ہے اس میں غسل کی۔ اور مسلم کی روایت ہے، ابھی بتاتا ہوں یہاں پر ہر ایک روایت میں فرق کیا ہے۔ منہ کا لفظ آیا ہوا ہے، ثم یغتسل منہ، یعنی ثم یغتسل فیہ، پھر اس میں غسل کرے، یعنی گویا کہ اس میں داخل ہو کر کے۔ اور مسلم کی روایت ہے ثم یغتسل منہ، پھر وہ اس سے غسل کرے، یعنی اس ٹھہرے ہوئے پانی سے پانی لے کر کے، یا اس میں داخل، جو بھی طریقہ، اس سے غسل کرے، چاہے اس میں داخل ہو کر کے، چاہے باہر پانی نکال کر کے۔ ولی ابی داؤد ولا یغتسل فیہ من الجنابہ، اور ابو داؤد کی روایت ہے، اور اس میں غسل نہ کرے جنابت کی وجہ سے۔ یہاں پر صراحت کے ساتھ منع کر دیا گیا ہے کہ جنابت کی وجہ سے، حالت جنابت میں، جنوبی ہونے کی وجہ سے اس میں غسل نہ کرے۔
تو سب سے پہلے ہم یہاں پر کچھ الفاظ جو ہیں اس میں فرق جو ہے اس کو بتاتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ ثم يتوضأ منه، پھر اس سے وہ وضو کرے. ایک میں ہے لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. اور ایک روایت میں ثم يغتسل فيه لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابه. یہ مختلف الفاظ ہیں. تو سب سے پہلے جو یہ لفظ ہے ثم يغتسل فيه، جو کہ ابو بخاری رحمہ اللہ کی روایت ہے ثم يغتسل فيه، اس کو جو اعرابی حالت ہے اس کئی حالتیں بیان کی گئی ہیں. تو مضارع جو ہے یغتسل پڑھا گیا ہے، یغتسل اور یغتسلا بھی پڑھا گیا ہے اس کو. ثم یغتسل فیہ، ثم یغتسل فیہ، ثم یغتسل فیہ، اور الگ الگ یعنی اسباب کی وجہ سے. تو مضارع کو مرفوع پڑھا گیا ہے، اس سے پہلے اس کی یعنی اس کے فاعل کو مستتر مانتے ہوئے جو کہ یعنی مبتدا کی خبر ہے اور محذوف ہے. ثم ہوا یغتسل فیہ، ثم ہوا یغتسل فیہ. تو گویا کہ ثم کے بعد یا یغتسل سے پہلے ہوا ضمیر وہاں پر مقدر مانا جاتا ہے، اور وہی ضمیر جو ہے اس فعل کا فاعل ہے. ثم ہوا یغتسل فیہ، معنی کیا ہوگا؟ لا یبولن فیہ مع ان آخر امرہ ان یغتسل فیہ فکیف یبول بما سیکون طہورا لہ بعد. یعنی کہ کوئی شخص پانی ٹھہرے ہوئے پانی پیشاب نہ کرے، اس کے ساتھ کہ بعد میں اسے اس میں غسل کرنا ہے. یعنی اسے اس چیز کی حاجت بھی ہے کہ بعد میں اس کو اس میں غسل کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر وہ کیسے اس میں غسل کرے گا؟ تو گویا کہ اس میں نہی کی حکمت کو بیان کر دیا گیا ہے. یعنی کیوں منع کیا جا رہا غسل کرنے سے؟ کیونکہ اسے اس میں پھر کیوں پیشاب کرنے سے ٹھہرے ہوئے پانی منع کیا گیا؟ کیونکہ انسان کو اس میں غسل کی ضرورت پڑے گی. تو گویا کہ اس حدیث میں ثم یغتسل فیہ یا ثم یغتسل فیہ والے میں جو روایت ہے اس میں نہی کی حکمت کو بیان کر دیا گیا ہے. اور دوسرا جو ہے اس کو نہیں پڑھا گیا، اس کو بعض نحات نے کہا ہے کہ یہاں پر لا کو لا ناہیہ مانتے ہوئے اس کو جزم کے ساتھ پڑھا گیا، یعنی گویا کہ اسی پر عطف کرتے ہوئے ثم یغتسل فیہ، یعنی ثم لا یغتسل فیہ، یعنی ولا یغتسل فیہ، کہ نہ تو ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرے اور نہ ہی اس میں غسل کرے. اور دوسرے یہ کہ وہاں پر اس سے فعل سے پہلے ان کو پوشیدہ مانا گیا ہے، یعنی اور ثم کو واو کے معنی میں لیا گیا ہے. تو معنی یہ ہو جائے گا ثم ان یغتسل فیہ وان یغتسل فیہ وان یغتسل فیہ، کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی ہرگز پیشاب نہ کرے اور یہ کہ اس میں غسل کرے، یعنی نہ تو ایسا کرے اور نہ ہی ایسا کرے. تو اگر ان کو مقدر مانیں گے تو ثم یغتسل فیہ پڑھا جائے گا، اور اگر وہاں پر لا کو ناہیہ مانا جائے گا اور اس پر عطف کرتے ہوئے یعنی اس کو تو ثم یغتسل پڑھا جائے گا. اور اگر وہاں پر ہوا ضمیر کو مقدر مانیں گے اس سے پہلے فاعل کے طور پر تو پڑھیں گے ثم ہوا یغتسل فیہ ثم یغتسل فیہ. تو اس حال میں کہ وہ جنوبی ہو، حالت جنابت میں ہو، اور جیسا کہ بنایا کہ جنوبی وہ شخص جس پر غسل کرنا واجب ہو، چاہے جماع کی وجہ سے یا انزال منی کی وجہ سے یعنی احتلام وغیرہ کی وجہ سے، ہر صورت میں جس پر غسل واجب ہوتا ہے تو وہ غسل نہ کرے جنابت کی وجہ سے. اب یہاں پر جو فرق میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ فرق کیا ہے تمام روایتوں میں، ایک روایت میں ثم یغتسل فیہ، ایک روایت میں ثم یغتسل منہ، اور ایک روایت میں ولا یغتسل فیہ من الجنابہ. تو جو بخاری کی روایت ہے یعنی جس میں کہ ثم یغتسل فیہ کا لفظ آیا ہے، وہ اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے ہمیں کہ پانی کے اندر داخل ہو کر کے غسل نہ کرے. ٹھیک ہے. اور مسلم کی جو روایت ہے اس سے یعنی گویا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو منع کیا گیا ہے وہ یہ کہ پانی کو کسی برتن وغیرہ میں لے کر کے اور تالاب کے باہر پانی سے باہر غسل نہ کرے. ٹھیک ہے. اور یعنی اس کو غسل کرنے کی ضرورت ہے. تو ہر ایک روایت میں جو ہے ہر ایک روایت سے وہی معنی حاصل ہوتا ہے جو دوسری روایت ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے. اور ابو داؤد کی جو روایت ہے ٹھیک ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک چیز سے منع ہے. نہ تو اس میں غسل لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ولا یغتسل فیہ من الجنابہ، اور جنابت کی وجہ سے اس میں غسل بھی نہ کرے. تو گویا کہ ہر صورت میں نہ تو یعنی دونوں چیزیں منع ہے، نہ تو پیشاب کرے ٹھہرے ہوئے پانی میں اور نہ ہی ٹھہرے ہوئے پانی میں جنابت کی وجہ سے غسل کرے. ٹھیک ہے. تو یہ ہر روایت میں دونوں تمام روایتوں میں یہ فرق ہے. اور لیکن خلاصہ سب کا یہی ہے کہ انسان ٹھہرے ہوئے پانی میں نہ تو غسل کرے
اور نہ ہی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو بہ نہ رہا ہو اس میں پیشاب کرے. اسی طرح سے نہ تو اس میں داخل ہو کر کے غسل کرے اور نہ ہی یعنی چاہے بعد میں اس کو اس میں یعنی پیشاب کرنے کی جو معنیت ہے کہ اس میں ہرگز پیشاب نہ کرے, بعد میں چاہے وہ اس میں داخل ہو کے اس کو غسل کرنا ہو یا پانی لے کر کے اس کو غسل کرنا ہو باہر لے کر کے, ہر صورت میں وہ منع ہے. اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یعنی اس حدیث کے فوائد کی, اس حدیث سے کن کن مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے. تو اس حدیث سے یعنی تمام حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنابت کی وجہ سے ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنا یہ ممنوع ہے, جائز نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس طرح سے پانی وہ جو پانی ٹھہرا ہوا ہو, جو بہہ نہ رہا ہو, تو جنابت کی وجہ سے پانی وہ نجس ہو جائے گا اور اس میں اور اس پانی جو ہے گندا ہو جائے گا, جس سے کہ بعد میں لوگوں کو غسل کرنے میں مشکل پڑ سکتی ہے اور لوگوں کو اس کی حاجت و ضرورت پڑے گی اور پانی وہ نجس ہو جائے گا. اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم اس حدیث کے مفہوم سے جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا منطوق اور مفہوم. تو حدیث کا جو منطوق ہے کہ جنابت کی وجہ سے ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنا جائز نہیں ہے, ممنوع ہے. لیکن اگر پانی ٹھہرا نہ ہوا تو یعنی پانی بہہ رہا ہو, جیسے کہ نہر وغیرہ کا پانی جو بہتا رہتا ہے, اگر وہ پانی ہو تو اس کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ اگر پانی بہتا ہوا پانی ہے تو اس میں جنابت کی وجہ سے غسل کرنا جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا مسئلہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا ممنوع ہے, حرام ہے, جائز نہیں ہے. کیونکہ اس سے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے بھی پانی نجس ہو جائے گا اور بہت ساری بیماریوں کا وہ سبب بھی ہوگا. ظاہر سی بات پیشاب وغیرہ میں اگر بیماری وغیرہ ہے تو پانی میں وہ پھیل جائے گا اور جو لوگ اس کو استعمال کریں گے تو پھر ان کو بھی وہ بیماری ہو سکتی ہے, چاہے کوئی دوسرا شخص بیمار ہو جائے یا خود ہی وہی اسی کو نہانے کی ضرورت پڑے تو اس کو بھی یعنی اس سے وہ آدمی بیمار ہو سکتا ہے یا وہ پانی بہتر نہیں ہوگا غسل کرنے کے لیے. اسی طرح سے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ پانی آدمی خود پانی میں ڈائریکٹ پیشاب کرے, ٹھیک ہے, یعنی ڈائریکٹ کوئی آدمی پیشاب کر رہا ہے تو ممنوع ہی ہے, حدیث سے پتہ چلا. لیکن اگر کوئی شخص برتن وغیرہ میں کسی برتن میں پیشاب کیا ہے اور اس کو لے جا پیشاب باہر کیا, لے جا کے پانی میں ڈال دے جو ٹھہرا ہوا پانی ہے, تو کیا جائز ہوگا؟ ایسا بھی جائز نہیں ہے. یا اسی طرح سے پانی میں ڈائریکٹ پیشاب نہیں کرنا بلکہ پانی کے قریب باہر کر رہا ہے پیشاب اور وہ پیشاب بہہ کر کے پانی میں جا رہا ہے, تو یہ بھی کیا ہے؟ مذموم ہے اور قبیح ہے اور یہ بھی ممنوع ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے. اب یہاں پر ٹھہرے ہوئے پانی میں جو پانی بہہ نہ رہا ہو اس میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر پانی ٹھہرا ہوا نہ ہو, پانی بہہ رہا ہو, جاری پانی ہو, تو گویا کہ اس میں پیشاب کرنا جائز ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر پانی بہہ رہا ہے, بہتا ہوا پانی ہے, اس میں کوئی پیشاب کرے گا تو یعنی اس میں پیشاب کا بہہ جائے گا اور تحلیل ہو جائے گا, پانی وہاں پر ٹھہرا نہیں رہے گا اور کوئی بعد میں غسل کرے گا تو کوئی وہاں پر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن پھر بھی احتیاط وہاں پر ضروری ہے کہ اگر مثلا کوئی آدمی نہا رہا ہے کہیں پر, آگے کوئی آدمی غسل کر رہا ہے, کوئی نہا رہا ہے یا پانی کو اس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں, اس سے پہلے آدمی جا کر کوئی پیشاب کرے, نیچے مثلا کوئی آدمی پانی کو استعمال کر رہا ہے, غسل وغیرہ کر رہا ہے اور آدمی وہاں جا کر پیشاب کرے, تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے اس کو تکلیف ہوگی اور وہاں پر یعنی وہ پیشاب بہتا ہوا اس کے پاس جائے گا. اسی طرح سے اس حدیث سے ظاہری حدیث سے یعنی حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ٹھہرا ہوا پانی چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, حدیث میں اس کی تفصیل نہیں ہے. بعض علماء نے کہا کہ اگر پانی بہت زیادہ ہے تو پھر اس میں پانی کرنے میں پیشاب کرنے میں اس پانی میں گرچہ ٹھہرا ہوا ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر زیادہ ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس میں اس حدیث کے اندر اس قسم کی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ پانی اگر تھوڑا ہے ٹھہرا ہوا تو اس میں پیشاب کرنا جائز نہیں ہے یا اس میں غسل کرنا جائز نہیں, یا پانی بہت زیادہ ہے تو پھر اس میں غسل کر سکتے ہیں جنابت کی وجہ سے یا پیشاب کر سکتے ہیں. ایسا کچھ بھی حدیث میں مذکور نہیں ہے, لہٰذا اس کو عام ہی رکھا جائے گا. چاہے پانی زیادہ ہو یا پانی کم ہو, وہ ٹھہرا ہوا مثلا بڑا تالاب ہے, چھوٹا تالاب ہے, اس میں جا کر کوئی پیشاب کرے, ہر صورت میں جائز نہیں ہے. ہاں لیکن علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مثلا جیسے سمندر کا پانی, بہت زیادہ پانی ہے, یعنی سمندر کا پانی ہے, تو وہاں پر اگر کوئی شخص
مطلب اس کو پیشاب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یا غسل جنابت کی ضرورت پڑ جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے ظاہری حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ غسل کرنا جنابت کی وجہ سے جو غسل منع کیا گیا ہے کہ آدمی یعنی غسل جنابت نہ کرے ٹھہرے پانی میں، تو یہ تغلیباً منع کیا گیا ہے، یعنی عام طور سے چونکہ انسان غسل جنابت ہی کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عموم کا لحاظ یا اکثر جو لوگ غسل کرتے اسی کا لحاظ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ جنابت کی وجہ سے اس میں غسل نہ کرے۔ اب کوئی آدمی مثلاً یعنی جنوبی نہیں ہے، حالت جنابت میں نہیں ہے، آدمی جنوبی نہیں ہے، ویسے میل کچیل صاف کرنے کے لیے ٹھہرے ہوئے پانی میں داخل ہو کر کے غسل کرے تو حدیث سے جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے جائز نہیں ہے، چاہے وہ حالت جنابت میں ہو یا میل کچیل صاف کرنے کے لیے ٹھہرے ہوئے پانی میں آدمی داخل ہو کر کے غسل کرے، وہ بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ میل کچیل سے بھی پانی کے نجس ہونے کا یہاں پر امکان ہے۔ پانی اس طرح سے بار بار اس میں جب لوگ آئیں گے غسل کریں گے تو اس طرح سے پانی یعنی مثلاً اگر کم پانی ہے تو بہت زیادہ پانی ہے تو پھر اس میں غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس قسم کے پانی کا حکم کیا ہے؟ مثلاً ٹھہرا ہوا پانی ہے، اس میں کسی نے پیشاب کر دیا یا کوئی شخص جا کر کے اس میں غسل جنابت کیا یا لوگ اس میں غسل جنابت کرتے ہیں، تو ایسے اس قسم کے پانی کا حکم کیا وہ طاہر ہے یا غیر طاہر مطہر ہے، یعنی اس سے پاکی حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی پانی وہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے۔ تو اس کا حکم یہی ہے کہ اگر پانی کے اوصاف پیشاب کی وجہ سے یا اس میں غسل کی وجہ سے پانی کے اوصاف بدل جاتے ہیں تو پھر وہ پانی نجس ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پانی نجس نہیں ہوگا، جیسا کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں عام حکم، کیونکہ حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ وہ پانی نجس ہو جاتا ہے، لہذا اگر اس پانی کے اوصاف بدل جاتے ہیں تو پھر پانی نجس ہوگا، نہیں بدلتا ہے تو پھر وہ پانی طاہر و مطہر ہوگا، جیسا کہ اللہ سبحانہ الماء طہور لا ينجسه شیء۔ ہاں لیکن آدمی گنہگار ہوگا اگر اس طرح سے کوئی اس میں جا کر کے پیشاب کرتا ہے اور غسل کرتا ہے، کیونکہ اللہ رسول نے منع کیا ہے، تو یعنی اس حدیث کی مخالفت کی وجہ سے آدمی گنہگار ہوگا۔ جیسے مثلاً کوئی شخص اللہ رسول نے منع کیا ہے، کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے اور بغیر ہاتھ دھوئے پانی میں ہاتھ داخل نہ کرے، منع کیا اللہ رسول نے اس طرح سے۔ تو اگر کوئی شخص نیند سے بیدار ہوا اور فوراً جا کے ہاتھوں کو پانی میں داخل کر دیا بغیر ہاتھ کو دھوئے، تو کیا وہ پانی نجس ہو جائے گا؟ نہیں، ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ پانی نجس ہو گیا، کیونکہ اس کے اوصاف نہیں بدلے ہیں پانی کے، تو پانی نجس نہیں ہوگا، لیکن آدمی گنہگار ہوگا۔ تو اسی طرح سے اگر ٹھہرا ہوا پانی ہے، اگر کسی نے جا کر کے اس میں کوئی جا کے غسل کر لیا تو کیا پانی نجس ہو جائے گا؟ نہیں، ہم کہیں گے کہ نہیں، پانی نجس نہیں ہوا ہے۔ اور اسی پر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے پانی کے اندر، ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر، تو ہم اسی پر محمول کریں گے جو پیشاب ہی کے ساتھ جوڑا جائے گا، جو اس معنی میں ہے مثلاً کوئی شخص قضاء حاجت کرے، اس میں پاخانہ کرے ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر، تو یہ بدرجہ اولا کیا ہوگا؟ بدرجہ اولا ممنوع ہوگا۔ جب پیشاب کرنا اس میں جائز نہیں ہے، غسل جنابت کرنا جائز نہیں ہے، تو بدرجہ اولا کوئی اس میں قضاء حاجت کرے یا پھر اس میں یعنی گندگی وغیرہ مثلاً پیشاب پاخانہ اس طرح سے ہے یا اور کوئی نجاست ہے پانی میں لے جا کر کے ٹھہرے ہوئے پانی میں پھینکے اس کو ڈالے، یہ بھی کیا ہے؟ جائز نہیں ہوگا۔ چاہے پیشاب ہو، پیشاب کے علاوہ کوئی دوسری نجاست یا گندگی ہو ٹھہرے ہوئے پانی میں، جس کو لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، حاجت و ضرورت پڑتی ہے غسل کی اور اس سے طہارت حاصل کرنے کی، تو اکثر اہل علم کی رائے یہی ہے کہ اس طرح کے اس پیشاب میں یا دوسرے نجاستوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی سب جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ٹھہرے ہوئے پانی میں اگر کوئی آدمی پیشاب کرے پھر اس سے وضو کرنا ہو تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو غسل کا ہے، کیونکہ ایک روایت میں لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یتوضأ منہ، کیونکہ غسل اور وضو یہ معنی کے لحاظ سے دونوں کا حکم برابر ہے، چاہے غسل کرنے کی ضرورت پڑے چاہے وضو کرنے کی ضرورت پڑے، ہر صورت میں وہاں پر آدمی کو ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو آج کا درس یہیں تک رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر اگلی حدیث شروع کریں گے۔ اگر کوئی سوال ہو آپ لوگوں کے ہاں، کوئی اشکال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔